بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں عابد گل اور میں لایا ہوں آپ کے لیے سٹارٹ اپس اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ۔ سو ناظرین، دنیا میں جتنے ریلیجنز دیکھ لیں، جتنی سوشل تھیریز پڑھ لیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ ہمارے آج کے گیسٹ بننا تو فزسسٹ چاہتے تھے، لیکن ان کی منزل کچھ اور تھی۔ 3 سے 4 سال کے عرصے میں اپنے سٹارٹ اپ کے تھرو وہ تقریباً 400 سے زیادہ زندگیاں بچا چکے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیسے وہ اپنے آئیڈیا کے تھرو لوگوں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر رہے ہیں اور کیسے زندگیاں بچا رہے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اسامہ مرزا نے۔ اسامہ CEO ہیں Saving9 کے۔ اسامہ، تھینک یو سو مچ ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے۔ پہلا ہی سوال، Saving9 ہے کیا؟ آپ Saving9 کے تھرو اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ بہت شکریہ عابد۔ Saving9 کا مقصد ہے کہ ہر ایک انسان پاکستان میں اینڈ بیونڈ سیکھے کہ ایک انسان کی جان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ یا آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہو یا آپ کا 80 ایئرس کا ایک بزرگ ہو، اپنے اختیار کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے ایک ایمرجنسی ہو جائے۔ ایمرجنسیز 2 قسم کی ہوتی ہیں، یا تو آپ کی کوئی فزیکل انجری ہوتی ہے، فریکچر یا بلیڈنگ یا کچھ ایسے، یا آپ کی کوئی نفسیاتی سائیکولوجیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ پینک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، آپ ہلوسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو Saving9 ہر ایک انسان کو یہ ٹریننگ دیتا ہے۔ ہماری کہانی ایسی ہے کہ ایک زمانے میں لمس میں پڑھائی کرتا تھا اور میں فزکس اسٹڈی کر رہا تھا۔ تو لمس میں ایک اسٹوڈنٹ رن آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ایمرجنسی میڈیکل سروسز۔ وہاں ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے اس لیول کا جو ریسکیو 1122 کی سٹاف کو ملتی ہے، جو ایمبولینسز چلاتے ہیں۔ اس میں آپ سیکھتے ہیں کہ فریکچرز کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ بلیڈنگ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو میں نے وہ ٹریننگ جب حاصل کی تو پھر مجھے موقع ملا ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے اور ہسپتال تک پہنچانے کے لیے ایک ٹیم کے ساتھ۔ 4 سال میں تقریباً 250 ایمرجنسیز ڈیل کی، جس میں بہت زیادہ مطلب کہ اسکیری ایمرجنسیز تھیں، مثلاً بریدنگ پرابلمس، بے ہوش ہو جانا، سیڑھیوں سے نیچے گر جانا، فریکچرز، برنس، بلیڈنگ، سب کچھ جو آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس سے میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ ایک دفعہ جب آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر سکتے ہیں نا کسی کی جان کو بچانے کے لیے، آپ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ یونیورسٹی سے جب میں گریجویٹ ہو گیا تھا نا، تو میں 9 to 5 والا جاب اس طریقے سے میں کر نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میں اس لائف اسٹائل، اس ایکسپیرینس سے میں اتنا میں متاثر ہو گیا تھا۔ تو کچھ سالوں بعد میں نے Saving9 شروع کیا ان لوگ کے ساتھ جو میرے ساتھ جان بچاتے تھے، اور اس طریقے سے Saving9 پیدا ہوا، پہلے ایز این NGO۔ ٹھیک ہے۔ میں اپنی بہن کے گھر میں لوگوں کو مفت میں پڑھاتا تھا، اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتا تھا، اپنے خاندان کو انوائٹ کرتا تھا، آپ آؤ، چلو 2 گھنٹوں کے لیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ پٹی کیسے باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر سائیکالوجسٹ میرے دوست آ گئے، اس میں میرے پالیسی کے دوست آ گئے، کچھ سیاستدان آ گئے۔ اس طریقے سے میری ایک بہت انٹر ڈسپلنری ٹیم بن گئی آف والنٹیئرز جو اب فرسٹ ایڈ میں ٹرینڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا پھر NGO بن گیا۔ ہم دیہاتی علاقوں میں جاتے تھے، وہاں لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے، مدرسوں میں، پبلک سکولز میں، پرائیویٹ سکولز میں۔ ہم نے ایک ماڈل ایمبولینس بھی شروع کر دی۔ پاکستان میں بہت کم ایمبولینسز ہیں جن میں اسٹاف ٹرینڈ ہے فرسٹ ایڈ میں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بس ڈرائیو کر کے لے جاتے ہیں، ہم نے وہ ٹریننگ دی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا NGO شروع ہوا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس کو اب ہم سسٹینیبل کیسے بنائیں، تو Saving9 بزنس بن گئی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے کافی زیادہ اسکولوں کے ساتھ پارٹنرشپس کی، کارپوریشن کے ساتھ پارٹنرشپس کی کہ ہم آپ کو فرسٹ ایڈ سرٹیفائی کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ٹریننگ سرٹیفکیشن دیتے ہیں فار اے سرٹن اماؤنٹ۔ جی، فار اے سرٹن اماؤنٹ، پیڈ ورکشاپس۔ اور اس کے ذریعے ہم پھر ہماری بزنس بڑھتی گئی، اینڈ دس از ہاؤ Saving9 واز بورن۔ اچھا، اب ہم آپ کی شروعات ہوئی تھی وہ رورل ایریا سے ہوئی تھی، جی، تو اس کے پیچھے کیا لاجک تھی کہ ہم نے رورل ایریا میں جانا ہے، ہیلتھ کے ڈلیوری سسٹم کے وہاں پہ ایشو ہے یا اویئرنیس نہیں ہے؟ سو کیا وجوہات تھیں پہلے رورل ایریا کو سلیکٹ کرنا ایک ماڈل بنانے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہسپتال بہت کم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھارا کہو کے قریب بھی جائیں، جو اسلام آباد کی تھوڑا دور دراز علاقے، وہاں بھی آپ کو ہسپتال بہت کم ملیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ 40-50 منٹ 1 گھنٹہ تک ٹریول کرتے ہیں کہ وہ پمز یا پولی کلینک پہنچے مین اسلام آباد میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اگر سانپ نے آپ کو کاٹ لیا، اگر آپ کو دل کا دورہ شروع ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو، 1 گھنٹہ بہت وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اور خواتین کے لیے آپ سوچیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے ہسپتال تک جانا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے دیہاتی علاقوں سے شروع کرنا ہے۔
اس کے علاوہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو ایمرجنسی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر میں آپ کے سامنے بے ہوش ہو جاؤں, ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا جو مجھے پانی پلانے کی کوشش کرے گا یا کچھ کھلانے کی کوشش کرے گا, میں بے ہوش ہوں, ٹھیک ہے, آپ مجھے قتل کر دیں گے مجھے کچھ پلا کے یا کھلا کے, کیونکہ میری سانس کی نالی جو وہ بند ہو جاتی ہے. جب آپ رات کے وقت سوتے ہیں نا تو آپ کی زبان پیچھے چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے خراٹے لیتے ہیں لوگ. اگر آپ سوچیں کہ ایسے بندے کو آپ پانی پلا رہے ہیں تو کیا ہوگا, لیکن ہم موویز میں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا گاڑی کا حادثہ ہو گیا تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم مالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہڈیاں اندر سے ٹوٹی ہوئی ہیں, پھر لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اور مزید بالکل مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایسے علاقوں میں شروع کریں جہاں ان چیزوں کی اویئرنیس کم ہے, سہولت بہت کم ہے اور لوگ اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کریں گے. تو اس طریقے سے ہم نے پھر پنڈ بگوال کے علاقہ میں یہ کام شروع کیا جو بالکل بھارت اہو کے ساتھ ہے, یونین کاؤنسل 7 اسلام آباد. اچھا, اور وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ بہت ہی انڈر پریولیجڈ کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, مدرسوں کے ساتھ, مسجدوں کے ساتھ. سو کیسا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ کام کر کے, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ مطلب ایکسیپٹیبلٹی ادھر اتنی زیادہ نہیں ہے, سو کیسا لگا, محسوس کیسا ہوا ان سے کام کر کے؟ شروع میں تو تھوڑی ریلکٹنس تھی, بہت اچھے لوگ ہیں لیکن تھوڑی ہیسیٹیشن ہوتی ہے جب لوگ باہر سے آتے ہیں, آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو اتفاقاً طور پہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ہماری ایمبولینس جو تھی نا, ایک بچے کی جان بچا لی, ایک مدرسہ اسٹوڈنٹ کی, جس نے غلطی سے ایک غلط دوائی لے لی تو اس کو الٹی کرا کے اس کی جان بچا لی. تب اس کے بعد جو نا ٹرسٹ کافی ہمارا ان کے ساتھ بڑھ گیا, ریلیشن شپ بڑھ گئی. اور پھر ہم نے مدرسوں کے بچوں کو اس علاقے میں جو پور اسکولز ہیں سب میں ہم نے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی, اسکاؤٹ سسٹم شروع کیا. تو اب الحمدللہ اس کمیونٹی میں ہم نے 1000 سے زیادہ بچوں کو تو ٹریننگ دی ہوگی کم از کم, اور وہ اب لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں. وہ اپنے خاندانوں میں یہ چیزیں پھیلاتے ہیں جس کے ذریعے پھر اب جو ہم کہتے ہیں ایک ماڈل فرسٹ ایڈ لٹرلی کمیونٹی بنتی جا رہی ہے, جس میں انشاءاللہ ایک دن ہر ایک انسان, یا چھوٹا بچہ ہو یا دادی اماں ہو, وہ ان کو پتا ہوگا کہ اپنے اختیار کے مطابق کیسے جان بچا سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے. ابھی ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسامہ سے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پوچھیں گے جو بہت ہی رائزنگ کنسرن ہے پاکستان میں. سو انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اسامہ کے ساتھ. اسامہ, مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں, ٹیبو ہے. ایک رپورٹ میں پڑھا تھا WHO کی, اس کے مطابق 24 ملین لوگ جو ہیں اس پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ اگر میں کبھی سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں بھی تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا. اس کے برعکس اگر کسی نیفرولوجسٹ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاؤں تو میں بتاؤں گا. سو اس مسئلے کو مین اسٹریم کیسے کر سکتے ہیں ہم, کیسے پروموٹ کریں کہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں, گفتگو کریں, اور اس کے علاوہ بتائیں کہ سیونگ 9 کیا کر رہا ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو پروموٹ کرنے میں. آپ نے ایک بہت اہم بات شروع کی ہے. یہ ایک بہت جو ہے نا سینسٹیو موضوع ہے لوگوں کے لیے. آپ نے کہا 24 ملین, ممکن ہے اسے ڈبل ہو, اس سے زیادہ ہو, کیونکہ پاکستان میں ایک تو ڈیٹا کلیکشن بہت ویک بیسس پہ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کووڈ کی وجہ سے اللہ جانے ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ کا جھٹکا ضرور پڑا ہوگا. بالکل. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مینٹل ہیلتھ میں شامل ہوتا کیا ہے. ہم مینٹل ہیلتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. بندہ ڈپریسڈ ہو سکتا ہے, بندہ کو پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں, ایک انزائٹی کی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. میں خود ہی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں لیکن کیونکہ میری ٹیم پہ کافی زیادہ سائیکالوجسٹ ہیں, میں تھوڑا سا اس پہ اب ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بائی پولر ڈس آرڈر کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس سوئسائڈل آئیڈیشن کے لوگ ہوتے ہیں, بہت قسم کے مینٹل ہیلتھ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اکثر پاکستان میں ہم سوچتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ کہ بندہ مینٹل ہو گیا ہے, یہ کوئی ایسی اس طریقے سے ہم اس کو سوچتے ہیں. یہ بہت ایک افسوس محسوس کرنے والی غلط فہمی ہے. ہر ایک بندے کو مینٹل ہیلتھ کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو کسی نہ کوئی فزیکل انجری ہو جاتی ہے, آپ ریکور ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کی نفسیاتی طبیعت بھی کبھی کبھار تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے. اس کو اٹینشن دے تو وہ بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس جائیں. ایک سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے, ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, ایک تھراپسٹ ہوتا ہے. یہ 3 مختلف چیز ہیں. تو میں سب کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو فرض کریں کہ کوئی
डिप्रेशन की फीलिंग्स हो रही हैं या कोई आपको बहुत ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट के मसले, इट्स नॉर्मल, आप जो है प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं. आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं बहुत आराम से, और आजकल वर्चुअली बहुत आराम से ले सकते हैं. बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए आपकी काउंसलिंग कर देंगी. किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बाथरूम में कर लें, आप बाहर जाके अपनी गाड़ी में काउंसलिंग अपनी ले लें. ठीक है. और बहुत बहुत फ़ायदा लोगों को पहुंचता है. ठीक है. तो एक तो ये बात है. सेविंग 9 क्या करता है? सेविंग 9 जो है, एक तो हमारा जो डोमेन है वो है इमरजेंसी. तो हम लोगों को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है. कि अगर आपके सामने कोई, किसी को पैनिक अटैक हो गया, कोई मसला हो गया, तो आपने उनको तसल्ली कैसे देनी और आपने उनको अस्पताल तक कैसे पहुंचाना है. उसके लिए बल्कि हमने दुनिया में सेकंड और एशिया में पहली मेंटल हेल्थ एम्बुलेंस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस्लामाबाद में. मेंटल हेल्थ एम्बुलेंस. मेंटल हेल्थ एम्बुलेंस. ओके. ये एक एम्बुलेंस है जिसका पूरा मकसद ही ये है कि अगर आपको साइकोलॉजिकली कोई इमरजेंसी हो रही हो, तो आपको एक बहुत ह्यूमेन, एक बहुत जो है ना प्यार से आपकी मदद करें. ठीक है. और आपको एक अच्छी फैसिलिटी तक ले जाएं जहां आपका वाकई में अच्छा देखभाल किया जाए. ठीक है. अगर आपकी कोई साइकोलॉजिकल इमरजेंसी हो जाए, आपको पता नहीं होगा आपने क्या करना है, किसको कॉल करना है. उसके अलावा आपको पता नहीं होगा कि पहुंचाना कहाँ है. ठीक है. जो आपके आम अस्पताल होते हैं वो मेंटल हेल्थ के मरीज को लेते ही नहीं है. अगर कोई किसी को कोई साइकोलॉजिकल मसला वो लेंगे नहीं. ठीक है. तो लोग बहुत डिस्पेयर में चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए. तो इस एम्बुलेंस का मकसद ही ये है कि सबको थेराप्यूटिक केयर मिले उस एम्बुलेंस में और अस्पताल तक पहुंचाए. जबरदस्त. तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में ये होता है कि अगर किसी को, मुझे फॉर एग्जांपल मैं सुसाइडल हूँ, तो सबसे पहले मैं या मेरा कोई दोस्त या जान पहचान वाला उस एम्बुलेंस को कॉल करेगा. उस पर उनको थोड़ी सी काउंसलिंग मिलेगी, थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी. ठीक है. उतनी देर तक इंशाल्लाह हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी. और फिर बहुत प्यार से, बहुत तरीके से उनकी दोनों फिजिकल मदद की जाएगी अगर कोई कटिंग या कोई ऐसे का मसला हो. ठीक है. और उनको फिर एक कंफर्टेबल कराएंगे एम्बुलेंस के अंदर. एक वो एम्बुलेंस की जो इंटीरियर है ना वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट, ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल से मुख्तलिफ है. हाँ जी. ऐसे नहीं है कि आपको लाल नजर आएगा ऑक्सीजन सिलेंडर या बीपी एपरेटस या सिरिंजेस जिससे लोग ट्रिगर होते हैं. ठीक है. हमने एक मुख्तलिफ इंटीरियर बनाया हुआ जिससे रिलैक्सेशन हो. लेकिन साथ साथ आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड, फिजिकल फर्स्ट एड भी की जाए. ठीक है. और फिर हम आपको हमने पार्टनरशिप किए हुए साइकियाट्रिक वार्ड्स के साथ जो अच्छे हैं, जो आपको इंसान के तौर पर ट्रीट करते हैं और वहां तक आपको पहुंचाते हैं. ठीक है. जबरदस्त. और ये कब तक ऑपरेशनल होगी? अगले हफ्ते से. ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जिसको मेंटल हेल्थ इमरजेंसी हो उनको काफ़ी जो है इस्तेफादा होगा आपके इस सर्विस से. अच्छा, बात करते हैं सोशल एंटरप्राइज. बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सोशल एंटरप्राइज सिर्फ ग्रांट पे चलती है, चैरिटी पे चलती है. इसको आप क्या कहते हैं, कमर्शलाइज नहीं कर सकते. और एक ये भी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो तभी आप कर सकते हैं, पैसों के बगैर ये नहीं हो सकता. ठीक है. सो आप सेविंग 9 को एक कमर्शियल एंटिटी कैसे बना रहे हैं? ठीक है. और ये जो एक मॉडल है सस्टेनेबिलिटी वाला कि आप ग्रांट के ऊपर या फिर क्या कहते हैं चैरिटी के ऊपर इतना वो ना हो, डिपेंडेंट ना हो, आपके अपने सिस्टम्स ही ऐसे हो कि आपको जो है एक अच्छा कैश फ्लो का वो मिले. सो कैसे बना रहे हैं आप इसको सस्टेनेबल? देखिए, एक तो सोशल एंटरप्राइज वाले मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ. मेरे ख्याल से होती क्या है, सोशल एंटरप्राइज का मकसद है कि आप बिजनेस के जरिए लोगों की जिंदगी बेहतर करें. ठीक है. मतलब कि, और आपका डिज़ाइन ऐसे हो आपकी बिजनेस का कि आपका मकसद ही ये है कि सिर्फ प्रॉफिट ना जनरेट हो लेकिन सोशल इम्पैक्ट भी पैदा हो. ठीक है. वरना लोग कहते हैं ना कि चलो ठीक है, मेरा जो है फर्नीचर का बिजनेस है, ये मेरा जो है किसी और चीज़ का बिजनेस है. ठीक है. इसके जरिए तो लोगों को कमाई तो हो रही है ना, मतलब कि पीपल आर गेटिंग जॉब्स. Exactly. तो हम सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करिए, लेकिन ये सोशल एंटरप्राइज नहीं है. ठीक है. सोशल एंटरप्राइज का मकसद है कि आप अपनी बिजनेस के जरिए लोगों की जिंदगियां को चेंज करें, सोशल इशू को डायरेक्ट. मसलन सेविंग 9 फर्स्ट एड ट्रेनिंग देता है जिससे जानें बचती है, और साथ साथ हम पैसे भी कमाते हैं जिसके जरिए हम इसको बढ़ा सकते हैं. ठीक है. सो ये पॉसिबल है कि आप एक सोशल एंटरप्राइज हो, प्रॉफिटेबल हो. ये कोई मिथ नहीं है. इट्स नॉट अ मिथ, इट इज वेरी मच पॉसिबल. यू डूइंग इट राइट नाउ. हमने पैसे कमाना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हम अब आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन करते जा रहे हैं. ज़बरदस्त. और हमारी पूरी उम्मीद है कि 1 या 2 साल तक हम इस हद तक पहुंच जाएंगे कि इतना प्रॉफिट जनरेट होगा कि डोनेशंस पे रिलायंट हम बिल्कुल भी नहीं होंगे.
ٹھیک ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں آپ کے جو اسکولز میں آپ ٹریننگز کروا رہے ہیں, وہ بھی میرے خیال سے آپ کا سسٹینیبلٹی کی طرف جو آ رہے ہیں اس کا ایک پارٹ ہے. بچوں کو آپ فرسٹ ایڈ ٹریننگ دے رہے ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے بچپن سے ہی یہ ایک مائنڈ سیٹ بنانا کہ جانیں بچانا ایک تو ضروری ہے, اور جانیں بچائی کیسے جا سکتی ہیں, اور سیونگ 9 مطلب کتنا ابھی تک کامیاب ہوا ہے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے میں. آپ کے پاس ہائی اسکول کے بچے ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن میں ڈاکٹر بنوں گا, اور اگر میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا تو میرا میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم نے ایک ایسے سسٹم شروع کر دیا اسکولوں میں جس میں ہم ہائی اسکول اسٹوڈنٹس, مڈل اسکول کے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں. ریسکیو 122 کی جو ٹریننگ ہے اس لیول تک ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں ان بچوں کو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ تیار ہو جاتے ہیں ایمرجنسیز ڈیل کرنے کے لیے. اکثر کیونکہ میں اسکولوں میں بھی کام کرتا تھا, تو یہ بچوں جن کو میں نے ٹرین کیا ہوا تھا یہ میرے ساتھ جاتے تھے, ایمرجنسی ڈیل کرتے تھے. ٹھیک ہے. کسی نے غلطی سے دوسرے کو کک کر دیا ہو یا بے ہوش ہو گیا تو میرے ساتھ جاتے تھے, اینڈ دے یوز ٹو ہیلپ سیو لائفس. یہ ایک بہت امیزنگ ماڈل ہے, اس سے آپ کو بہت ایکسپوجر ملتا ہے, اور آپ جو ہے نا پھر چاہتے ہیں کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو یہ ٹریننگ دینے کا. اسامہ یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسامہ سے ان کے چیلنجز کے بارے میں, اور یہ بھی کہ وہ ان چیلنجز کو کیسے اوور کم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہماری اسامہ کے ساتھ بڑی دلچسپ قسم کی کانورسیشن چل رہی ہے. اسامہ, چیلنجز, اور آپ کے تو چیلنجز ڈوئل ہیں. ایک تو آپ کے اسٹارٹ اپ کے چیلنجز, انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ کام سارا خود کرنا ہے, مارکیٹنگ آپریشنز خود رن کرنے, اینڈ سیکنڈ جو آپ جن کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ریزسٹنس آتی ہوگی. سو کیا کیا چیلنجز ہیں اور اوور کم کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اسٹارٹ اپ کو فاؤنڈ کرنا نا ایسے کہ جیسے آپ کا ایک بیبی ہے. جب آپ کے پاس ایک بیبی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب میں نے ٹیک کیئر نہیں کرنا. رات کے وقت بیبی روئے گا تو آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے بیبی کو سنبھالنا ہے. پورا دن, ساری رات, پورا ہفتہ, ٹھیک ہے, ہر ایک سال آپ کا اب وہ بیبی کے بارے میں ہوگا. تو اسٹارٹ اپ کو چلانا ایک آپ کو اس سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا, لیکن اٹس آل ورتھ اٹ جب وہ بیبی اسمائل کرتا ہے. تو اب چیلنجز جو ہیں دو قسم کے. ایک تو یہ ہے نا کہ اسٹارٹ اپ کو شروع کیسے کرنا آپ نے. میرے پاس فنڈنگ نہیں تھی, تو آہستہ آہستہ وہ میرے پاس آتی گئی, لیکن شروع میں فنڈنگ کے بغیر کام کرتا تھا, والنٹیئرزم پہ کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ مسئلہ تھا کہ بینک اکاؤنٹ کھولنا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کتنا, میری اپنی مینٹل ہیلتھ سفر ہوئی ہے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں. مجھے 1 سال سے زیادہ دیر لگی تھی بینک اکاؤنٹ کھولنے میں. ایک ماشاءاللہ بینک تھا جن کے ساتھ 6 مہینوں میں نے کوشش کی تھی بہت شرافت سے کسی کنیکشن کے بغیر کھولنے کی. انہوں نے میرے ڈاکیومنٹس غائب کر دیے. اوکے. اس کے بعد ایک اور بینک اکاؤنٹ پہ ٹرائی کیا, انہوں نے بھی یہی حرکت کی. پھر آئی گیو اپ, اور میں نے کہا پلیز یہ میرے ہائی لیول کنیکشن ہے, پلیز کچھ کر دیں. تو پھر انہوں نے جا کے کیا. تو میں سوچتا ہوں کہ جسٹ ون ایگزامپل, دس از جسٹ ایز آف بزنس کی بات کرتے ہیں نا, زیرو. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر ہم سوشل فرنٹ پہ بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کافی وہ سوشل چینج کا کام کرنے کی کوشش کریں. مثلاً ہم نے رورل اسلام آباد میں ایک ویمن لیڈ اور رن ایمبولینس شروع کیا جس میں ہاؤس وائفس جو ہیں وہ ان کو ڈرائیورس لائسنسز اب ان کے پاس ہیں, اور اب وہ ایمرجنسیز ڈیل کر رہی ہیں خود ہی ڈرائیو کر کے. تو یہ ایک شروع میں اس میں پش بیک تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر کافی زیادہ لوکل کمیونٹی کے ریلیجس لیڈرس کے ساتھ باتیں کی, اور وقت کے ساتھ ان کو تھوڑا یہ اپریشیٹ ہوا جب ان کی جو بیویاں ہیں نا, جو ان کی جو بہنیں ہیں, اب فائنلی ان کے پاس ایکسیس تھا ایک بہترین سسٹم کے ذریعے ہاسپٹل تک پہنچانا. ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, ان علاقوں میں خواتین جاتی ہی نہیں تھیں جب تک اینڈ اسٹیج پر نہیں پہنچتی تھی, وہ جاتی ہی نہیں تھی ہسپتال میں. تو میں کہوں گا کہ یہ ایک چیلنج ہے. اس قسم کی بہت ڈیلیکیٹ چیلنجز ہم ہینڈل کرتے ہیں, اور ٹرسٹ بلڈ کرنا سے بہت فرق پڑتا ہے, اور پیشنس, آپ کو وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے. دھکا سٹارٹ نہیں دو بہت زیادہ. اسامہ, بات کرتے ہیں آپ کے اپ کمنگ انیشیٹیوز کے بارے میں. کیا چیزیں ابھی اور شروع کر رہے ہیں, کیا انیشیٹیوز ہیں آپ کے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم سارا پاکستان میں ایک ڈیجیٹل کیمپین چلانے لگے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ. آپ نے بات کی تھی نا, مینٹل ہیلتھ کا کرائسس بہت بہت ہیوج ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی. ایک تو ہم اور دوسرا مسئلہ یہ کہ پینڈیمک کے ذریعے بچوں بہت عرصے سے اسکولز میں نہیں گئے. جب وہ واپس جائیں گے نا, ان کے بہت زیادہ ڈپریشن, انزائٹی, سوشل انٹریکشن کے مسئلے ہوں گے.
تو ہم 1 سال کا انشاءاللہ کیمپنگ چلانے لگے ہیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پہ زبردست. ٹارگیٹڈ ایٹ کہ پبلک اسکول بچوں کی کیا ضروریات ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کرنے لگے ہیں انشاءاللہ پارٹنرشپ ود دا گورنمنٹ ہم کم از کم 100 اسکولوں میں ماڈل اسکولس تیار کرنے لگے ہیں جس میں مینٹل ہیلتھ پالیسیز ان پلیس ہیں, جس میں ٹیچرس ٹرینڈ ہیں کہ آپ نے بچوں کو ایمپتھی کے ساتھ کیسے سنبھالنا ہے, مار پٹائی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے ریسرچ دکھاتا ہے کہ لرننگ آؤٹ کمز بہت شوٹ کرتی ہیں اوپر. ٹھیک ہے. تو ایک ہم یہ پروجیکٹ کرنے لگے ہیں سارا پاکستان میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حصہ لیں. سیونگ 9 ڈیولپمنٹ فیلوشپ پروگرام. ہمارے پاس بہت زیادہ والنٹیئرز آتے ہیں کام کرنے کے لیے. ان کی 2 چاہتے ہوتی ہیں, ایک کہ انسان کی خدمت کریں, دوسرا کہ ان کا کوئی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو, الٹیمیٹلی ان کو کوئی جاب کا کریئر کا پروگریس بھی ہو. تو سیونگ 9 ڈیولپمنٹ فیلوشپ میں آپ ہمارے ایکسپرٹ مینٹورس کے انڈر کام کریں گے. ٹھیک ہے. 1 مہینے کے لیے, جس میں آپ کسی گراس روٹ کمیونٹی دیہاتی علاقے میں جائیں گے اور آپ ایک سوشل امپیکٹ پروجیکٹ کریں گے. آپ لوگوں کے ساتھ کام کر کے ان کو موبلائز کریں گے کسی ایشو کے ساتھ, فار ایگزامپل فیمیل مینسٹرول ہائیجین یا مینٹل ہیلتھ پہ, یا کسی دیہاتی علاقے میں جا کے لوگوں کو میوزک کے بارے میں سکھانا جہاں ان کو موقع نہیں ملتا. اس قسم کا پروجیکٹ آپ 1 مہینے میں کریں گے. ساتھ ساتھ آپ سوشل انٹرپرائز, ڈیزائن تھنکنگ, اس قسم کی جدید چیزوں کے بارے میں ٹریننگ حاصل کریں گے. اور ایٹ دی اینڈ آف اٹ آپ کا ایک بہت زبردست قسم کا سی وی پورٹ فولیو بن جائے گا جس کے ذریعے آپ ٹاپ یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو جاب ایکسپیرینس میں بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. زبردست. اچھا, کافی زبردست انیشیٹیوز آ رہے ہیں آپ کے. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح کامیاب رہیں. کافی لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ لوگ جو کہ سوشل انٹرپرائز یا تو چلا رہے ہیں یا ان کا پلان ہے کہ وہ ایک اسٹارٹ اپ چلائیں جو جس کا سوشل امپیکٹ کافی زیادہ ہو, کیا میسج دینا چاہیں گے ایسے فاؤنڈرس کو آپ؟ میں کہوں گا کہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کام کریں. اس میں آپ کی محبت بڑھتی ہے, آپ کو ایک سینس آف میننگ آتی ہے, ڈرائیو اور پیشن رہتا ہے. پیشن کے بغیر اسٹارٹ اپ نہیں چل سکتا, خاص طور پہ سوشل انٹرپرائز. تو اور جب آپ اس قسم کا کام شروع کرتے ہیں نا, اور لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی میں کسی کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آپ کو بہت سپورٹ کریں گے, بہت سپورٹ کریں گے. ٹریڈیشنل بزنس میں وہ سوشل امپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اس میں آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ آپ کو بہت سپورٹ کریں گے, آپ کو اینجل انویسٹرز بہت ملیں گے اور آپ کا اسٹارٹ اپ بڑھے گا. لیکن آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں ٹرپل باٹم لائن ہے. سب سے پہلے کہ آپ نے سوشل امپیکٹ لانا ہے, ہیومینیٹیرین امپیکٹ لانا ہے. دوسرا آپ نے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے, اور تیسرا آپ نے پروفٹ کمانا ہے. اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ جرنی, لیکن اٹ از ون آف دا موسٹ میننگ فل تھنگز یو کین ڈو. آپ رات کے وقت بہت جو ہے نا چین کی نیند سوئیں گے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے آج کسی کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ دنوں پہ آپ ماتھے کو ماریں گے دیوار کے کہ آپ کا ابھی تک پروفٹ کیوں نہیں بن رہا. لیکن جب آپ کی ایک دفعہ وہ پتنگ اڑ جائے تو یو ول نیور بی دا سیم اگین. آپ کسی اور راستے پہ جا نہیں سکیں گے. آپ کو اتنا مزہ آئے گا اور آپ کو اتنا میننگ فل لگے گا اور آپ اتنا امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے. باٹم لائن ہے کہ ایک تو پیشن بہت زیادہ ضروری ہے, اسپیشلی سوشل امپیکٹ کے اسٹارٹ اپ کے لیے. سیکنڈ, آپ نے اس کو سسٹینیبل بنانا ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ اٹ ہیز ٹو بی پروفیٹیبل ایز ویل. اینڈ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو میرے خیال سے رات کو آرام سے چین کی نیند جو ہے. اور فائنل کوئی ایک بندے میں یہ ساری چیزوں کی اسکل سیٹ نہیں ہوتی ہے کہ سوشل امپیکٹ لانا, آپ نے بزنس بھی چلانی ہے, ساتھ ساتھ آپ نے ٹیم کو بھی لیڈ کرنا ہے. تو آپ ہیوملٹی کے ساتھ اور لوگ کو انوائٹ کریں جن کا مختلف اسکل سیٹ ہے, تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکے اور آپ کے اسکل سیٹ کو کمپلیمنٹ کر سکے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں نا, وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل کیا ہے, تو وہ جمپ کرتے ہیں, لیکن ان کو بزنس ایلیمنٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, نہ وہ خاص سیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں نا پاکستان میں, اب کافی زیادہ اسٹارٹ اپس کو سپورٹ مل رہا ہے. تو میں دعوت دوں گا کہ آپ ان سے بات کریں, ان سے سیکھیں. اس سے آپ بہت زیادہ آپ کو یہ ٹیکنیکل نالج ملے گی جس کے ذریعے آپ اس کو یہاں سے یہاں تک پہنچا دیں گے اپنا کام کو. اسامہ, تھینک یو سو مچ ٹائم نکالنے کے لیے. میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا آپ کی گفتگو سے. اسامہ جیسے لوگ ہمارے ہیروز ہیں, انسپریشن ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آئیڈیا کو نہ صرف پرسو کر رہے ہیں بلکہ اس کے تھرو لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل کر رہے ہیں. سو میرا ایک میسج ہے آپ لوگوں کے لیے, اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی آئیڈیا ہے, انتظار مت کریں, بیٹھے نہ رہیں, اس کو پرسو کریں اور اس آئیڈیا کے تھرو لوگوں کی زندگیاں بدلیں. اسی میسج کے ساتھ سائن آف کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.